يا رب صل وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ محرم کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو شہرت ہے خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ مہینہ صرف اس وجہ سے فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا، بلکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہودی جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے وہ اس 10 تاریخ کو جو ہے اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس کو سنت قرار دیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا بھی روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن پھر آپ کو مہلت نہیں ملی اور اسی سال آپ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جو مہینہ ہے بڑا اہم اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اس لیے اس موقع پر خاص طور سے ہم حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی سیرت و کردار کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن جو پہلو عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کے کردار کی جو عظمت ہے اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم تذکرہ تو کر لیتے ہیں، ان کی سیرت بھی بیان کر دیتے ہیں، ان کی خوبیوں کا، کمالات کا خوب جو ہے چرچا ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو مشن تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی زندگی میں، اس مشن کو نافذ کرنے میں ہم پوری طرح ناکام رہتے ہیں۔ حضرت حسین کا مشن یہ تھا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے، شریعت کا جو مزاج ہے اور اسلام کو اللہ کے رسول علیہ السلام جس رخ پر ڈال کر گئے ہیں اس رخ میں اور اس مزاج میں تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے، تو وہ پھر اس کے سامنے ڈٹ گئے، سینہ سپر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے دین اسلام کے رخ کو دوسری طرف نہیں موڑا جا سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے مقابلہ کیا اور ایک بڑی قوت کا مقابلہ کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ مقابلے پر آئے اور شہید کر دیے گئے۔ لیکن یہ سبق دے گئے کہ جب بھی وقت پڑے اور موقع پڑے تو دین اسلام کے کسی مزاج پر، دین اسلام کے حقیقی رخ پر اور اس کی جو اصل تعلیمات ہے ان تعلیمات پر اگر کبھی بھی حرف آئے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا اور حضرت حسین کا نام لینے والوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور پھر اس کی پرواہ نہ کریں کہ ان کی جان جا رہی ہے یا ان کا مال قربان ہو رہا ہے، بلکہ اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی دنیا بھر کی جو بھی ان کے پاس طاقت اور حیثیت ہو سب چیزیں لگا کر وہ دین اسلام کے اصل مزاج کی حفاظت کی کوشش کریں۔ لیکن ذرا ہم دیکھیں، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہم حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو نہ حرام کی پرواہ کرتی ہے نہ حلال کی پرواہ کرتی ہے، جو بھی ملتا ہے اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ سود میں ایک بڑی تعداد ملوث ہو چکی ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد رشوت خوری کرنے میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنی غلط چیزیں ہیں، غلط کام ہیں جن میں ہمارا سماج مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ جب 10 تاریخ آتی ہے محرم کی تو پیش نظر آتے ہیں اور حضرت حسین کا نام بہت چیخ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کی زندگی کو سامنے رکھ کر، ان کے مزاج کو، ان کی قربانی کو اور ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنا کردار بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں، اور کم از کم یہ تو ارادہ رکھیں، یہ جذبہ رکھیں کہ جب بھی موقع آئے گا، اگر وقت پڑے گا اور وقت کا مطالبہ ہوگا ہم سے، تو ہم اس دین کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اپنا مال بھی قربان کر دیں گے، اپنا وقت بھی قربان کر دیں گے اور اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں سب نچھاور کر دیں گے۔ اور جب تک عملاً ہم ایسا نہیں کر پا رہے تو کم سے کم دل میں یہ تمنا ضرور رکھیں کہ کاش ہمیں موقع ملے تو ہم بھی اس دین کے لیے کچھ کر گزریں۔ اور جب یہ تمنا ہم رکھیں گے، یہ جذبہ ہم رکھیں گے، تو پھر دین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہم باز رہنے کی کوشش کریں گے، اور دین نے جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے عمل سے دین اسلام کو زندہ کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے حضرت حسین کے پیغام کا کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اسلام کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔